4 طرح کے سوالات ہیں جن کا جواب آپ کو ایتھیسٹ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ سب سے پہلا سوال، کسی بھی ایتھیسٹ سے آپ سب سے پہلا سوال جو پوچھیں گے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا محرک اول کیا ہے، فرسٹ کاز کیا تھی، اس کائنات کا آغاز کس طرح سے ہوا تھا، وہ بگ بینگ کی وجہ کیا تھی، اس کا محرک اول کیا۔ دوسرا سوال، کائنات کا جس وقت آغاز ہوا اس وقت پارٹیکلز نے اس وقت یہ جو میٹر تھا اس نے وہی ویلاسٹی کیوں اختیار کی، یا وہی ڈائریکشن یا وہی سپیڈ وغیرہ کیوں اختیار کی جو اس کو اختیار کرنی چاہیے تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، سٹارز آپس میں ٹکرا کر تباہ بھی ہو سکتے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، سٹارز پلینٹس وغیرہ نے اس وقت میٹر نے وہ ویلاسٹی کیوں اختیار کی جو بالکل باؤنڈری پر تھی اور جو لائف کے لیے ضروری تھی، یہ کیوں اختیار کی۔ جی ہاں، یہ رہا دوسرا سوال۔ ایتھیسٹ سے آپ نے جو تیسرا سوال پوچھنا ہے جن کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں، وہ تیسرا سوال یہ ہے کہ کائنات میں جو فائن ٹیوننگ ہے اس کی وجہ کیا ہے، یہ فائن ٹیوننگ کیوں ہے کائنات میں۔ جی ہاں، فائن ٹیوننگ کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں باقاعدہ طور پر ٹیون اور سیٹ کیوں کر ہو گئی، جیسے سورج کا ٹیمپریچر، زمین کی جو ویلاسٹی ہے جس کے ساتھ وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور زمین کی جو سپیڈ جس کے گرد وہ اپنے ایکسس کی گرد روٹیشن کرتی ہے، یہ بالکل فکس کیوں ہے، یہ اتنی ہی کیوں ہے کہ جتنی ہمارے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی، اتنی سیٹ کیوں کر ہو گئی۔ اس سوال کا جواب بھی ایتھیسٹ کے پاس نہیں ہے۔ چوتھا سوال، جو چوتھا سوال ہے وہ ڈی این اے کے اسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہے کہ ڈی این اے کا اسٹرکچر جو ہے اگر اس کو دیکھیں اس کے اندر باقاعدہ طور پہ کوڈنگ ہوئی ہے، جس طرح سے کمپیوٹر پروگرام کی کوڈنگ ہوتی ہے بالکل اسی طرح سے ڈی این اے کے اسٹرکچر کے اندر کوڈنگ ہوئی ہے، اور وہ کوڈ بالکل جس طرح سے کمپیوٹر پروگرام میں 101010 کا کوڈ ہوتا ہے، ڈی این اے کے اندر 4 کریکٹرز کا کوڈ ہے۔ تو یہ کوڈ کس نے لکھا؟ کیونکہ لیبارٹری کے اندر آج تک اس چیز کو نہیں کریٹ کیا جا سکا، آج تک اس کو نہیں بنایا جا سکا، اتنا منظم کوڈ جس کے اندر انسان کی شخصیت سے متعلق پوری انفارمیشن درج ہے، یہ کوڈ کس طرح سے ڈی این اے کے اندر آ گیا؟ اس سوال کا جواب بھی ایتھیسٹ کے پاس نہیں ہے۔ اور اب سب سے آخری اور 5واں سوال جو کہ ہم ایتھیسٹ سے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کائنات میں لائف کا آغاز کس طرح سے ہو گیا، زندگی کا آغاز۔ کیونکہ سائنس میں تو ایک بات اسٹیبلشڈ ہے، لوئس پاسچر ایک سائنسدان تھا جس نے بتایا تھا کہ لیونگ تھنگس کین اونلی بی کریٹڈ فرام لیونگ تھنگس، لیونگ تھنگس کین ناٹ بی کریٹڈ فرام نان لیونگ تھنگ۔ تو اس وقت کائنات میں لیونگ آرگنزم کا یا لیونگ سیل کا آغاز کس طرح سے ہو گیا تھا۔ جی ہاں، یہ وہ 5 سوال ہیں جن کا جواب ایتھیسٹ کے پاس نہیں ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے ایتھیسٹ کے کچھ اعترافی بیانات رکھتے ہیں، جن میں سب سے پہلا بیان حارث سلطان صاحب یا جو پاکستانی ملحد کے نام سے کام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ جن کا چینل ہے، تو ان کا ہم آپ کو کچھ اعترافی بیانات دکھاتے ہیں، سنیے۔ I said it again, we don't know what happened before the Big Bang, right? We don't know how many universes there are. We don't know who was the primary causer or the primary mover. ہمیں نہیں پتا اس کا۔ اب آ جاتے ہیں دوسرا، رچرڈ ڈاکنز۔ ڈاکنز کا اعترافی بیان سنیے کہ ان سے جب ڈی این اے اسٹرکچر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آئیں بائیں شائیں کس طرح سے کی گئی، ذرا ملاحظہ تو کیجئے۔ Well, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. What was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right, and how did that happen? I told you we don't know. So you have no idea how it started? No, nor has anybody. Nor has anyone else. Evidence for that. If you look at the details of biochemistry, molecular biology, you might find a signature of some sort of designer. And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. But that higher intelligence... سنا آپ نے رچرڈ ڈاکنز کیا کہتے ہیں؟ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تیسرا اعتراف جو کہ اسٹیفن ہاکنگ نے خود اپنی کتاب میں کیا تھا۔ آپ وہ اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیفن ہاکنگ نے کیا کہا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ زندگی کا آغاز اس طرح سے کیوں کر ہوا، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ ایک خدا تھا جو چاہتا تھا میرے اور آپ جیسی مخلوق زمین پر آباد ہو جائیں، اور اس نے اس کو آباد کر دیا۔ تو یہ اسٹیفن ہاکنگ کا اعتراف۔
تو جی ہاں، یہ میرے 5 سوال تھے ایتھیسٹ سے جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں، اور میں نے اس کے ساتھ ان کے اعترافات بھی آپ کو سنا دیے۔ اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔